اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کریں کہ ایک چمکتی ہوئی ننگی چھری، ایک معصوم بیٹا اور ایک باپ جس نے اللہ کے حکم پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اس لمحے آسمان کے فرشتے بھی کانپ اٹھے تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ چھری چلنے کے باوجود خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ آخر منیا کے میدان میں ایسا کون سا معجزہ ہوا جس نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے انہیں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بہکانے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان سے اسے ذلیل کر دیا۔ آخر شیطان نے اس وقت کیا کہا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے ایسا کون سا جملہ کہا تھا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے؟ ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر بڑی جذبے سے قربانی تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس عظیم امتحان کی گہرائی کو سمجھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ایک قصہ نہیں سنائیں گے، بلکہ آپ کو قربانی کے اس مکمل سفر پر لے چلیں گے جہاں انسانیت نے پہلی بار سکھایا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کی اصلی قیمت جانوروں یا مال کی نہیں بلکہ نیت، اخلاص اور تقوی کی ہے۔ قربانی کا یہ عظیم سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی بنیاد انسانیت کے آغاز میں ہی رکھ دی گئی تھی، جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں۔ ایک نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے بہتر چیز قربان کی، جبکہ دوسرے نے غرور اور بے دلی سے اپنی سب سے خراب چیز پیش کر دی۔ پھر آسمان سے آگ کی شکل میں ایک نشانی آئی اور حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، اور یہی حسد دنیا کے پہلے قتل کا سبب بن گیا۔ تب سے دنیا نے جان لیا کہ اللہ کے نزدیک قربانی کی قیمت جانور یا مال نہیں بلکہ خالص نیت اور تقوی ہے۔ 1000 سال بعد یہ سبق ایک بار پھر دنیا کو اس وقت دیا گیا جب اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک ایسا امتحان لیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شدید مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی توحید کا پیغام دیا تو ان کی اپنی قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اس وقت کے ظالم بادشاہ نمرود نے انہیں دکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، مگر اپنوں کی نفرت نے ان کے دل کو زخمی کر دیا۔ ان کے والد نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا، انہیں اپنے وطن چھوڑنا پڑا، ہجرتیں کرنی پڑیں، اور پھر بڑھاپے میں جا کر اللہ نے انہیں ایک بیٹا کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سوچے، ایک ایسی باپ جس نے پوری زندگی تنہائی، ہجرت اور آزمائشیں دیکھی ہوں، اور پھر 83 سال کی عمر میں اسے ایک بیٹا ملا ہو، اور اس باپ کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت کتنی ہوگی۔ مگر اللہ کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔
ایک دن اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے سنسان اور بے آبا گیا صحرا میں چھوڑ آؤ۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان، نہ زندگی کا کوئی نشان۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے چینی سے ان کے پیچھے دوڑی اور پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے ہاں کہا تو ایک ماں نے صبر اور ایمان کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے فرمایا، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پانی ختم ہو چکا تھا۔ دودھ پیتے ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ اپنی جگر کے ٹکڑے کو اس کے حال میں دیکھ کر ایک ماں کا دل بے قرار ہو اٹھا۔ پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بے چینی کے عالم میں 7 بار دوڑی۔ ان کی یہ تڑپ، یہ صبر اور یہ ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے ہر حاجی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو حج کا ایک اہم رکن بنا دیا گیا۔ پھر وہاں اللہ کا ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جہاں ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے تھے، وہاں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور زمین پر اپنی آڑی ماری تو خشک زمین سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ وہ مبارک پانی ہے جسے آج پوری دنیا آب زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ننھے اسماعیل اب بڑے ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ابھی اپنے خلیل سے ان کی سب سے محبوب چیز کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ پھر دوسری رات، پھر تیسری رات جب وہی خواب بار بار آیا تو خلیل اللہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ رب کائنات کا حکم ہے۔ مگر ذرا سوچیں، ایک باپ پر اس وقت کیا گزری ہوگی جس بیٹے کو برسوں کی دعاؤں کے بعد پایا ہو، جسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہو۔ اسے یہ کیسے بتائیں کہ اللہ نے اس کی قربانی مانگ لی ہے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت کی، دل کو مضبوط کیا اور اپنے پیارے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ وہ لمحہ تھے جہاں ایک بیٹے کا ایمان رکھتے دنیا تک کے لیے مثال بننے والا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا اور بغیر کسی خوف کے عرض کیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کر دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب صرف ایک بیٹے کا جواب نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سیر تسلیم خم کر دینے کا اعلان تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب ایک باپ اور بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے منع کی طرف روانہ ہوئے، مگر رستے میں ایک ایسا دشمن ان کا انتظار کر رہا تھا جو شروع سے انسان کا دشمن تھا، شیطان۔ پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہ لکڑیاں لینے گئے ہیں۔
شیطان فوری بولا، نہیں، خدا کی قسم، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ سن کر بھی ایک سچی مومن ماں کا ایمان ذرہ برابر نہ ڈگمگایا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری یقین کے ساتھ فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جب شیطان یہی ناکام ہوا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معصومیت سے فرمایا، وہ اپنے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان بولا، نہیں، وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، میرے والد ایسا کیوں کریں گے؟ شیطان نے جواب دیا، کیونکہ ان کے رب نے انہیں ایسا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرا رب کا یہی حکم ہے تو پھر میرے والد کو ضرور اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے یہ چشمی سیر یہ حکم قبول ہے۔ جب شیطان یہاں سے بھی ذلیل خوار ہو کر لوٹا تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وادی میں اپنے ایک کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان فوری بولا، خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں آپ کے خواب میں شیطان آیا تھا اور اس نے آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیل اللہ فوری سمجھا گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے اور ایمان کے ساتھ فرمایا، اے دشمن خدا، دور ہو جا مجھے سے، میں اپنے رب کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ہر بار حضرت اسماعیل علیہ السلام شیطان کو پتھر مار کر بھگا دیا، اور یہی وہ عظیم عمل ہے جسے آج لاکھوں حاجی رم جمرات کی زیارت میں ادا کرتے ہیں۔ آخر وہ لمحہ آ پہنچا جس کے تصور سے بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر جھکا دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت سکون اور صبر کے ساتھ عرض کیا، ابا جان، مجھے مضبوطی سے باندھ لیجیے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں۔ اپنی چھری کو خوب تیز کر لیجیے تاکہ ذبح کرنا آسان ہو جائے، اور مجھے پیشانی کے بال لٹکائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا دل نرم نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ ایک ننھے بیٹے کے نہیں بلکہ اللہ کے سچے بندے کے تھے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور ایسی بات کہی جسے سن کر آج بھی دل بھر آتا ہے، ابا جان، اگر مناسب ہو تو میرے کپڑے میری امی کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں سکون مل سکے۔ آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا جس کے لیے آسمان بھی خاموش تھا اور زمین بھی سکت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی اور اپنی آنکھوں پر بھی، تاکہ باپ کی محبت اللہ کے حکم کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چھری تیز تھی مگر ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط۔ لبوں پر بسم اللہ، اللہ اکبر جاری تھا اور دل صرف اپنے رب کی رضا چاہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت سے چھری چلا
دی، مگر یہ کیا چھری نے اپنا کام ہی نہیں کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن بالکل سلامت تھی۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی پھیلی گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں حیرت سے بھر گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت کھڑے تھے اور ان کی جگہ ایک جتنی دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ اس لمحے عرش سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب سچا کر دیا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں۔ اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت میں انسان اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کر سکتا ہے۔ اللہ کو نہ خون مطلوب تھا نہ گوشت، بلکہ اللہ تو اپنے خلیل علیہ السلام کا وہ جذبہ عشق دکھانا چاہتا تھا جو اس کے حکم کے سامنے ہر محبت کو قربان کر دے۔ اور یوں یہ عظیم امتحان ختم ہوا اور قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے سنت ابراہیم بن گیا۔ یہی وہ عظیم سنت ہے جسے آج پوری دنیا عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسانیت کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیں، کیا ہم صرف ایک جانور ذبح کر رہے ہیں یا اپنے اندر چھپی برائی کو بھی ختم کر رہے ہیں؟ آج کے دور میں اصلی قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنے آنے کی قربانی ہے، اپنے غرور کو ختم کرنے کی قربانی ہے، لوگوں کو معاف کرنے کی قربانی ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینے کی قربانی ہے۔ اس مصروف دنیا میں اللہ کی مخلوق کے لیے وقت نکالنا بھی قربانی ہے، کسی دکھے دل کو سہارا دینا بھی قربانی ہے، اور ہر اس گناہ کو چھوڑ دینا بھی قربانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یاد رکھیں، اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ تک صرف آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ تو اس بار جب آپ قربانی کریں تو دل میں یہ نیت ضرور کریں، یا اللہ، جس طرح میں یہ جانور تیری رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، اسی طرح اپنی ان بری عادتوں کو بھی قربان کرنے چاہتا ہوں جو مجھے تجھے سے دور کرتی ہیں۔ اور اب جاتے جاتے ایک سوال، آپ اس سال اپنے اندر کی کسی بری عادت کی قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، شاید آپ کا ایک کمنٹ کسی دوسرے انسان کی زندگی بدل دے۔ عید مبارک، عید مبارک۔